کہ آپ کی اور شیر افضل مروت صاحب کی بہت زیادہ اختلافات ہیں، بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کے اختلافات کے حوالے سے بتایا گیا۔ میرا تو مروت اسد قیصر صاحب کے ساتھ آپ کی کافی گرما گرمی ہوئی ہے کور کمیٹی کے اجلاس کے دوران۔ معاملہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اگر ہے تو پولیٹیکل انداز میں حل ہو سکتا ہے۔ خان صاحب لچک نہیں دکھا رہے، دوسری طرف سے بھی ہم فلیکسیبلٹی نہیں دیکھ رہے، تو یہ بند گلی سے یہ برف کیسے پگھلے گی؟ پھر خان صاحب کی رہائی کو لے کر آپ کے کارکنان عوام بہت زیادہ کنسرن شو کر رہی ہے۔ بطور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اب تک کیا اقدامات کیا آپ لوگوں نے کیا ہے، اور اسپیشلی آپ کا کیا کردار رہا اب تک کے لیے خان صاحب کے لیے؟ خان صاحب کے تقریباً سال بعد وہ جب جلوہ گر ہوں گے، عوام پوری دنیا ان کو دیکھے گی، امپیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نواز شریف ایک قداور شخصیت ہیں، کافی منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بیٹھنا چاہیے، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ حلیہ ولیہ ایسا ہی تھا یا پھر چینجز؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھے رہے فیصل جاوید صاحب نے داڑھی رکھ لی تھی، میں نے جو ہے۔ السلام علیکم جی، جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شبلی فراز صاحب موجود ہیں۔ شبلی فراز صاحب، لگتا ہے کہ معاملات بڑی سموتھلی چل رہے ہیں، بیک ڈور میں، بیک گراؤنڈ میں معاملات برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پرسوں خان صاحب پیش بھی ہو رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، کیا ہوگا عمران خان صاحب جب پیش ہوں گے، اور یہ معاملات کس جانب دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ خان صاحب کا آنا عدالت میں کہ بہت بڑی پیش رفت ہے، کہ اس سے بڑا ایک جو ماحول ہے اس میں بھی بڑا فرق آئے گا، کیونکہ پہلی دفعہ جو ہے تو گرفتاری کے بعد خان صاحب اپنے نظر آئیں گے، اور وہ اپنے موقف کو بڑے کلیئرلی بتا سکیں گے ایک سب سے بڑی عدالت میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کا رائٹ تھا، ان کا قانونی حق تھا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کو دیا گیا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے اگر اس پرٹیکولر معاملے کو دیکھیں۔ اچھا شبلی فراز صاحب، خان صاحب کے تقریباً سال بعد وہ جب جلوہ گر ہوں گے، عوام پوری دنیا ان کو دیکھے گی، امپیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ اور جو خان صاحب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے ڈٹ کے اپنے بیانیے پر کھڑے ہیں، کیا وہ بھی کوئی فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں، لچکداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ اس ریلیکسیشن کے بعد عدالت سے ملی ہے لیکن ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ دیکھیں، اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کریں۔ آپ اس اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر جو بھی آپ کا موقف ہے، جو بھی آپ کی پوزیشن ہے، وہ کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے بہتر ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہر موقع پہ اپنی پوزیشن کو یا اپنے اصولوں کو چینج کر لینا۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب کا ایک پرنسپل وہ تھا اور ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہماری جو جدوجہد ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی ہے، جس میں کہ پاکستان کے لوگ ترقی کر سکیں۔ وہ صرف جڑی ہوئی ہے کہ ایک تو ادارے مضبوط ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، ہر جان و مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری پارٹی کا بنیادی اور عمران خان کا یہ بنیادی مقصد ہے۔ بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ؟ ناٹ ٹو مائی نالج، جہاں تک کہ سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، ہماری اسد قیصر صاحب ایک اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نواز شریف ایک قداور شخصیت ہیں، کافی منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بیٹھنا چاہیے، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، فواد چودھری کے بیان پہ میں کیا کامنٹ کروں گا۔ اسد قیصر صاحب کے ساتھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کی کافی گرما گرمی ہوئی ہے کور کمیٹی کے اجلاس کے دوران، سوشل میڈیا پر خبریں کوٹ کی جا رہی ہیں، کتنی صداقت ہے؟ کیا واقعی اسد قیصر اور آپ کے درمیان کوئی لڑائی، کوئی گرما گرمی، کوئی بحث ہوئی ہے؟ نہیں جی، دیکھیں، اسد قیصر ہماری پارٹی کے ایک انتہائی سینئر ممبر ہیں، پارٹی میں ان کا ایک بڑا مقام ہے، اور انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے۔ میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، دل سے قدر کرتا ہوں۔ یہ جو خبر جو چلائی جا رہی ہے، میں نے ابھی بھی ایک انٹرویو دی ہے جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ جس میں سورس کو کوٹ کی گئی ہے، یہ دیکھیں ایک کیمپین چلا ہوا ہے جس میں کہ بنیادی طور پہ آپس میں لڑانے کے لیے ایک پورا ایک منظم کیمپین چلا جا رہا ہے، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسد قیصر اور میں ملتے بھی رہتے ہیں، ہماری ٹیلی فون پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے، اور وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ پارٹی اور عمران خان کی ہدایت پہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کوئی ان سے ڈفرینس آف اوپینین چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن ہماری ان کے ساتھ انتہائی، کیونکہ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جب آپ رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کوئی گرما گرمی ہوتی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی، ایک پہلے بات تو یہ کہ میٹنگ ہوئی نہیں ہے،
اچھا میٹنگ ہوئی نہیں ہے ہاں. اور وہ جو ہے تو ایک جھوٹی خبر چلا رہے ہیں, پتہ نہیں کس کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیں بیسیکلی اس وقت جو مقصد ہے وہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے, کیونکہ باقی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پارٹی کا سمبل لے لیا, آپ نے پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ جو کہ تھرو ڈفرینٹ مینز ان کو آپ نے ان کا مذہب تبدیل کروایا. پھر اس کے بعد جو ہے تو جو الیکشنز ہوئے اس میں جس طرح ہمارے وہ ہوئے, پھر فارم 47 کے ذریعے جس طرح ہوئے, تو پارٹی برقرار رہی ہے, اس کی وہ فنکشنل رہی ہے, متحرک رہی ہے اپنا. لیکن ہاں اب جو ہے تو وہ اس میں متنازع بنانے کے لیے کیمپین کے آپس میں لڑائی ہو تو تب پھر کوئی یہ پارٹی اندر سے ٹوٹ سکتی ہے. لیکن دیکھیں جس پارٹی کا بنیادی چاہے جو بھی ورکر ہو, ہمارا لیڈر ہو, جو بھی ہو, وہ ایک بات پہ متفق ہے کہ اس کا لیڈر جو ہے عمران خان ہے. اس خبر سے پہلے یہ خبریں بھی چلائی گئیں کہ آپ کی اور شیر افضل مروت صاحب کی بہت زیادہ اختلافات ہیں, بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کے اختلافات کے حوالے سے بتایا گیا. کیا مروت صاحب کے ساتھ بھی آپ کی کوئی اختلافات ہیں یا آپ لوگ ایک پیج پر ہیں اس تمام تر صورتحال میں؟ نہیں, ایک پیج پہ نہیں, میرا تو مروت صاحب سے کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوتی ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, میں تو سینٹ میں ہوں, اور ان کی جو بھی باتیں ہیں اس سے میرا کوئی تعلق ہے نہیں. وہ سنا ہے کہ وہ کافی بیانات وغیرہ دیتے ہیں, لیکن میں نے رہتے ہیں وہ آپ سے ناراض اگر رہتا ہے کوئی اگر ویسی, تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں. وہ کوئی وہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ شیر افضل مروت کا ایشو اتنا سیریس یا اتنا کوئی اہم ہے. اس وقت جو ہمارے جو چیز جو درپیش ہے وہ ہماری ہے, وہ خان صاحب کی رہائی ہے. اس وقت جو ہماری جو وہ ہے, ہماری جو لیگل بیٹلز ہیں, اس وقت جو ہماری جو جنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ملک کو کس طرح سے اس سیاسی عدم استحکام سے باہر نکالیں, کیونکہ ہم سب سے پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پارٹی ہیں, چاہے سینٹ ہو چاہے نیشنل اسمبلی ہو, تو ہم پہ تو ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں. خان صاحب کی رہائی کو لے کر آپ کے کارکنان عوام بہت زیادہ کنسرن شو کر رہی ہے. بطور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اب تک کیا اقدامات کیا آپ لوگوں نے کیا ہے, آپ لوگوں کے اسپیشلی آپ کا کیا کردار ہے اب تک کے لیے خان صاحب کے لیے رہائی کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اس میں ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی عوام, جس میں کہ اکثریت نوجوانوں کی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, خان صاحب کو ووٹ دیا ہے, اب ان کو رہا کرنا یہ کیسے ہوگا. اب دیکھیں جب کوئی پارٹی جو کہ اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت جو کہ ہم ہیں, ایک ایسی جماعت جو کہ قانون اور آئین کی عملداری کی بات کرتی ہے, جو رول آف لاء کی بات کرتی ہے, تو ہمارے تو ڈی این اے میں ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی پرتشدد یا کوئی ایک ایسے حالات کریٹ کر دیں جس سے کہ ایک تو ملک کو نقصان ہو اور دوسروں کو یہ بھی موقع ملے کہ وہ کوئی ہمارے خلاف پھر کوئی ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیں جس سے کہ ہم ہو سکیں. تو ہم نے بڑے میچور طریقے سے ایک بڑے حکمت عملی کے ساتھ جو ہے ہم ان کے, اور جو اس میں جو جہاں تک میرے اس کا تعلق ہے, وہ خان صاحب کی جو لیگل سائیڈ ہے, ان کے مقدمات کی جو ایک محاذ ہے, اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور اپنے جو ہمارے وکلاء, ہمارے جو دوست ہیں, وہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں افورڈ نہیں کر سکتا یہ ملک کا جو سب سے پاپولر اور سب سے بڑا لیڈر, سب سے بڑی سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں, دونوں ہاؤسز میں, ایوانوں میں, وہ جیل میں ہو اور یہاں پہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو, تو ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو آپ کے چاہے کتنے بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کر لیں, آپ کے ملک میں بنیادی طور پہ نہ خوشحالی آئے گی, نہ آپ ریفارمز کر سکیں گے. تو اس لیے یہ سب سے اہم ہے کہ سب سے پہلے اس ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول بنایا جائے. اور یہ فرض کس کا ہوتا ہے؟ یہ حکومت کا ہوتا ہے, اپوزیشن کا نہیں ہوتا. شبلی فراز صاحب, مجھے یاد ہے ATC میں جب خان صاحب کی پیشی تھی اور اس وقت ایک جانب عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا, دوسری طرف پولیس تھی, آپ خان صاحب کے لیے اب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, آکسیجن کی کمی تھی, آپ کی حالت غیر ہو گئی تھی, بڑا مشکل وقت دیکھا, ہم ادھر ہی تھے, ہم نے دیکھا, ہم نے دکھایا بھی عوام کو. تو بڑے مشکل حالات میں خان صاحب کے ساتھ آپ ڈٹے رہے. 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ پارٹی تتر بتر ہو گئی, آپ نے بھی بڑی مشکلات وہاں پر فیس کی. تو آپ نے کہاں پر یہ تمام ٹائم گزارا, کتنی تھریٹس تھی آپ کی فیملی کو, کتنا نقصان ہوا اس تمام تر صورتحال میں آپ کو؟ دیکھیں جی, انسان کوئی بھی انسان ہو, اس میں اگر
اگر کوئی چیز اس کے لیے اہم ہوتی ہے وہ اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ آپ کی رسپیکٹ اور مطلب فیملی وہ اگر اس میں خطرے میں ہو تو آپ پھر ظاہر ہے کہ میرے والد صاحب نے بھی جلاوطنی گزاری 5 سال گزاری, ٹھیک ہے, تو اس طرح کے آپ منظر عام سے آپ ہٹ جاتے ہیں اور آپ جو بھی آپ کی, جس طرح میں نے کہا کہ وہ لیگل کیسز تھے ہم ان کو دیکھ رہے تھے, اور باقی جس طرح کے جو پارٹی کے معاملات تھے تو ان سے بھی وہ رہتا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو میری فیملی نے سفر کیا وہ بہت زیادہ مجھے اس پہ وہ ہوا, اور جس میں کہ میرے بیٹے نے اسکول مس کیا 8 مہینے, کیونکہ وہ بھی مختلف جگہوں پہ ہوتے تھے, بلکہ ابھی بھی مختلف جگہوں پہ وہ ہوتے ہیں. اور میری وائف جو کہ نہیں ہے, شی از انڈر ٹریٹمنٹ, شی از اے کینسر سروائیور, ان کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ بھی اس میں بھی ایک ڈسرپشن آئی 1 سال کی تقریباً. اور ظاہر ہے کہ جب دیکھ رہے ہوں آپ کہ یہ آپ کا ملک ہے اور اس میں آپ اس طرح سے ایک, نہ تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہماری زندگی, میں ایک ایکس بینکر ہوں, انٹرنیشنل مارکیٹس میں میں نے کام کیا ہے, کبھی بھی کسی ایسی کارروائی کا یا اس کا حصہ نہیں رہا ہوں, انلیگل ایکٹیویٹی کا الحمدللہ, چاہے میرے کاروباری معاملات ہوں, میرے ٹیکس کے معاملات ہوں, میری منسٹری میں رہا, جو بھی چیزیں ہوئی ہیں, تو اس کے بعد اس طرح کا ماحول میں رہنا جو ہے تو ظاہر ہے بڑا تکلیف دہ تھا. تو فیملی سے بالکل کوئی رابطہ نہیں تھا, تو کہاں پہ وقت گزارا یہ تمام مختلف شہروں میں, جی سندھ میں, پنجاب میں, مختلف جگہوں. حلیہ ایسا ہی تھا یا پھر چینجز؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھیں فیصل جاوید صاحب نے داڑھی رکھ لی تھی, میں نے جو ہے تو وہ نہیں, ماسک شاس پہنتے تھے, کوئی ٹوپی شوپی پہنتے تھے؟ نہیں, میں باہر پھرتا ہی نہیں تھا, میں باہر پھرتا ہی نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا میری ہارٹ کا ایشو ہے, اس کی وجہ سے مجھے بس یہی اللہ سے دعا تھی کہ کوئی ایسا سچویشن نہ ہو جس میں کہ مجھے. اس دوران کس سے رابطے میں تھے؟ یہ نہیں جی, ہم تو بس اپنی جو پارٹی کے 2-4 لوگ تھے اور اپنے جو وکیل دوست تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے, باقی کسی کے ساتھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس تمام تر صورتحال پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.